ہم آج آپ کی ملاقات کروائیں گے فزیکل ٹرینر بھی ہیں، لیکن سب سے جو میرے لیے انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فزیکل اسٹرینتھ ٹرینر ہیں فار دی ڈسیبل. یہ بڑا ایک میں نے کہا نا کہ ایک بڑا ٹچی اپنا پوائنٹ یہاں پر ہے. مجھے اس وقت جوائن کر چکی ہے اسٹوڈیوز میں محسنہ ظفر محمود، جو کہ اسپورٹس 360 کی آج ہماری گیسٹ بھی ہیں. السلام علیکم محسنہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ محسنہ آپ کا. لیکن محسنہ میں آپ کا انٹرو بھی پڑھ رہا تھا جب آپ سے بات بھی ہوئی. ہمیشہ بات ہوتی ہے فزیکل ٹرینر کی، کراس فٹ کی بات ہوتی ہے جو اوور ٹیک آج کل کر رہے ہیں، لیکن فزیکل ٹرینر، فٹنس ٹرینر فار دا ڈسیبل، یہ بڑا ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی اٹ از. فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ ڈسیبل پرسنس کی کروانا واقعی ڈفرینٹ ٹاپک بھی ہے اور یہ ڈیفیکلٹ چیز بھی ہے. اور میرے لیے انسان جو خود کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کو اس چیز کے لیے خود بھی اسٹرینتھ چاہیے، جو انسان کروا رہا ہے اس کو خود بھی اسٹرینتھ چاہیے، اس کو خود بھی اپنے اندر ایک طاقت چاہیے. ایک ڈس ایبلڈ پرسن کی نہ صرف اس کی فزیکل ڈسیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو کرنا نہیں، اس کی مینٹل ڈسیبلٹی بھی پھر ہمیں فوکس کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آف کورس اگر وہ ہوتا ہے بائی باڈی تو وہ اس کو مینٹلی بھی اسٹیبل کرنا بنتا ہے. اگر محسن تھوڑی سی بات کروں، میں نے کہا نا کہ آج کل پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمز کو اوور ٹیک کراس فٹ زیادہ کر رہی ہے، یہاں پر اسٹرینتھ اپنا فٹنس سینٹرز بھی بنے ہیں، لیکن جب ڈسیبل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ خیال مجھے نہیں آیا، میرے مائنڈ میں اسپیشلی لایا گیا تھا. اینڈ آئی اسٹل ریممبر اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہر. ون آف مائی فیملی ممبر شی ٹولڈ می کہ یار چوز دس فیلڈ. مجھے اس فیلڈ کا کوئی اندازہ نہیں تھا اینڈ انہوں نے مجھے بتایا اس بارے میں، اور جیسے جیسے میں اس فیلڈ میں انٹر ہوئی میں کرتی گئی تو مجھے خود ایک پرسنلی مجھے نا ایک انٹرنلی سیٹسفیکشن ملتی رہی اور میں خود پیسفل اپنے آپ کو فیل کر رہی تھی کہ یار لوگوں کی تکلیف کو ختم کر کے انسان کو زیادہ سکون آتا ہے. سو جب آپ کو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں نا اسپیشلی ان لوگوں کی، تو آپ کے لیے سب کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے سمڈ اپ ہو گیا ایک ہی چیز میں. تو دیٹس ویری لائک ویری آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے رائٹ ناؤ، بٹ فار می اٹس اے ویری گڈ تھنگ جو میں نے اچیو کر لی ہے. یہ چیلنجنگ کتنا ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فزیکل ایک تو ڈسیبلٹی بھی ہو، اس کا چیلنج بھی آپ کو ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے ذات ان کو صحت دے، کچھ پرماننٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کہہ لیں پارشلی ڈسیبل ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا اس کا ہو، ان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہے؟ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا پارشلی ڈسیبل جو ایکسیڈنٹ کے بعد ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو ڈیل کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ان کو آلریڈی وہ ایکسیڈنٹ ان کا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا بلڈ لاس ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا، کچھ کو انٹرنل انجری ہو جاتی ہے، کچھ کو ایکسٹرنل ہوتی ہے. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف انجریز. تو ہمیں پہلی چیز یہ فوکس کرنی پڑتی ہے کہ ان کو انجری ایگزیکٹلی ہوئی کدھر ہے. اس کے بعد پھر ان کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ، ایکس ریز کروانا، ان کی ایم آر آئی کروانا، ہمیں پھر ایگزیکٹ باڈی کا پوائنٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ان کی انجری اسٹارٹ ہوئی ہے، ان کا کہاں سے ٹریگر پوائنٹ نکلا. پھر اس کے بعد میرے لیے چیلنجنگ یہ چیز ہوتی ہے بعد میں جب ان کی سرجریز ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد جن کو سرجری کی نیڈ ہوتی ہے، سرجریز ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہمارا مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کو موبلائز کرانا ہے. ظاہری بات ہے اگر ایک سرجری والا بندہ اب لیٹا رہے گا بیڈ پہ تو وہ کوئی اپنی باڈی کو ہلائے گا نہیں، تو ظاہری بات ہے وہ سٹک ہو جائے گا ایک جگہ پہ، اس کی پوری باڈی ہیڈ ٹو ٹو وہ سٹک ہو جائے گا، اس کی رگیں اسٹف ہو جائیں گی. تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم اس تکلیف میں دیکھیں، اس کو ایک ہلکی پھلکی دنیا میں بھی تو ہم نے لانا ہے نا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہم لوگ ایٹ لیسٹ 24 سرجری کے آفٹر 24 to 48 آورس جو ہے وہ ہم پراپر پھر اس کی ٹریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. 1 by 1 ویکلی ٹو ویکلی ہم پھر اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں کرتے ہیں. موبلائزیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رینج آف موشن یعنی ROM ہم اس کا سٹارٹ کراتے ہیں، یعنی ایکسرسائز. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پہ جا کے ہم ان کی اسٹرینتھ ٹریننگ کراتے ہیں. یہ محسنہ سیم اس کے لیے بھی ہوتی ہے جب ایتھلیٹس کی میں بات کرتا ہوں، جو کہ آپ کو پتہ ہے ویل چیئر کے اسپیشلی اگر بات کریں، چاہے کرکٹ کی بات کریں، باسکٹ بال ہے، ویل چیئر ایسوسیشنز کی بات کریں جو اسپورٹس کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی سیم ٹریننگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے ان کے لیے موڈ گیم؟ نہیں، سیم ہوتی ہے. ایتھلیٹس جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایتھلیٹس اور اسپورٹس سیم ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی انجری کیا ہے. یہ انجری ٹو انجری بھی ویری کرتا ہے اور باڈی ٹو باڈی بھی ویری کرتا ہے. کہ اگر جن کی باڈی اتنی ٹریننگ فاسٹ ٹریننگ یا اتنی ہیوی ٹریننگ کر سکتی ہے، اڈاپٹ کر سکتی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ کتنا اڈاپٹ کر سکتا ہے. اب ہم لوگ بھی جیسے کسی ڈسیبل بندے کو لیتے ہیں نا، اب فرض کریں کوئی جس کی سرجری جیسے میں نے ابھی بات کی، اگر اس کی ہو گئے وہ بھی ہم اس کو پہلے آبزرو کرتے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو مائنر ایکسرسائزز کراتے ہیں، پھر ہمیں آبزرویشن مسٹ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی اس کی باڈی اس چیز پہ راضی ہو رہی ہے، اس کی باڈی اتنا کر سکے گی یا نہیں. تو پریشر سسٹین کرتی نہیں کرتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ آن ا پرسنز باڈی اینڈ اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا پرسن ہیلنگ پوائنٹ ایز ویل. اگر فزیکل ایکسرسائزز کی بات کروں یا انفارچونیٹ ہمارے یہاں جاگنگ والا کلچر تو آپ کو پتہ پاکستان میں ہے نہیں، ایتھلیٹس کی چلے بات ہم کرتے ہیں،
کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کس طریقے سے ہماری جو باڈی کو ریشیپ واپس کرتی ہے ایز این ایتھلیٹ؟ ایز این ایتھلیٹ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ ایتھلیٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایتھلیٹ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کو کون کون سی اسپورٹس میں پارٹ لینا ہے. وہ اور یہ بھی اب جیسے بیسیکلی رنرز ہیں نا, تو رنرز کو ظاہری بات ہے ریس لگانی پڑتی ہے, اسپرنٹ ریسز ہوتی ہے 100 میٹر 200 میٹر 400 میٹر ڈفرینٹلی. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں اسٹیمنا کتنا ہے, وہ اپنے اسٹیمنا کے لحاظ سے جو ہے وہ کرتا ہے, اس چیز کو اڈاپٹ کرے گا, ایکسرسائز کرے گا, اپنے فوڈ کا خیال رکھے گا, سب کچھ. تو وہ ایتھلیٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اپنی باڈی کا خیال رکھنا تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لفٹنگ. اسٹرینتھ ٹریننگ بیسیکلی ویٹ لفٹنگ ہوتی ہے کہ انسان کی باڈی میں لائک انڈیورنس کتنی ہے, کتنی برداشت ہے, کتنی قوت ہے, طاقت لگا کے وہ کتنا کر سکتا ہے. تو ایتھلیٹس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. اگر لیکن ایسے اسپورٹس مین کی بات کروں, کیونکہ میں نے کہا نا 2 چیزیں پاکستان میں اوورٹیک کرتی ہیں ایز این ایتھلیٹ, کراس فٹ یا فزیکل ٹریننگ یا انفارچونیٹ باڈی بلڈنگ بھی بیچ میں آتی ہے. 3 چیزوں میں ایز این ایتھلیٹ سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ میرے خیال سے. فزیکل اسٹرینتھ ٹرینر میں تو یہی سب کو یہی کروں گی کہ آپ پلیز اس چیز پہ فوکس کریں, کیونکہ کراس فٹ اور جس طرح آپ باڈی کی بتا رہے ہیں کہ ویٹ لفٹنگ ہوئی ہے, آج کل جمز کی بات ہو رہی ہے, وہ چیز بھی ٹھیک ہے, بات وہی آ جاتی ہے جم میں جا کے تو انسان ویٹ لفٹنگ کرے گا نا, جب باڈی میں اسٹرینتھ ہی نہیں ہوگی تو وہ ویٹ کیسے لفٹ کرے گا. اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک دکھنے میں انسان ہیلدی ہوتا ہے, اگر جو کوئی چبی ہے یا ہیلدی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اندر سے ہیلدی ہوگا اور وہ فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ اپنی ٹھیک سے کر لے گا, ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے میں ہوں, آف کورس ایوری ون نوز دیٹ آئی ایم سلم اینڈ اسمارٹ کائنڈ آف اے پرسن. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کمزور ہوں, نہیں, اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری باڈی میں کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی اسٹرانگ پن میرے اندر ہے. تو فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ ہی ایتھلیٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ ایتھلیٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ. میں بار بار یہی کہوں گی کہ فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ میں تو اپنا ہی پوائنٹ چوز کروں گی. اگر میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی کی جیسے آپ نے بات کی, اگر بات کروں کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو ایتھلیٹس کے لیے خاص کر کے ان کی فزیکل انٹرنل جو فزیکل فٹنس ہوتی ہے اس کو اسٹرانگ بناتی ہیں؟ سائیکلنگ بہت اچھی ہوتی ہے, رننگ بہت اچھی ہوتی ہے, آپ ہائکنگ کریں اسپیشلی, وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے, اور پش اپس کریں, اسکواٹس کریں, سائڈ لنجز کریں. یہ آپ کی باڈی کو انٹرنلی وارم اپ بھی کرے گی اور آپ کے اندر جو ہے وہ اسٹیمنا بھی آپ کا بوسٹ کرے گی, آپ کا میٹابولزم بوسٹ کرے گی. اسپیشلی رننگ اور سائیکلنگ جو ہے وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے, وہ ایک ایسی لائک چیز ہے کہ ہم لوگ نارمل بندے بھی کریں تو ہماری باڈی کا اسٹیمنا جو ہے وہ زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. سو وارم اپ ہماری باڈی اس میں رہتی ہے. آج کل ویسے اگر ایتھلیٹس کی بات کروں, آپ کو پتا ہے کیونکہ ایکسیسو اتنی سپورٹس ہو چکی ہے پوری دنیا میں, چاہے ہم کرکٹ کی بات کریں, فٹ بال لیگز آپ دیکھیں بیک ٹو بیک ہیں, دوسری لیگز آپ دیکھیں, کیونکہ لیگ نے اوورٹیک کیا ہوا ہے بیسکلی. آپ کو اپنی فٹنس کو مینٹین بھی رکھنا پڑتا ہے, اپنا میٹابولزم سسٹم سارا کچھ آپ نے مینٹین کرنا, جیسے آپ انڈیورنس کی بات کر رہی ہیں, ایجیلٹی کی بات ہوتی ہے. آج کل سب سے زیادہ اسپورٹس ایز اے اسپورٹس پرسن سب سے زیادہ کمی آپ کو کیا نظر آتی ہے پلیئرس کے اندر, وہ جو نہیں ہوتی؟ جتنا آج کل میں دیکھ رہی ہوں نا, جتنا میں نے آبزرو کیا ہے اسپورٹس کے ایز اے اسپورٹس پرسن, اگر آپ چیز دیکھیں تو وہ اسپورٹس پرسن کے اندر مجھے جو آج کل چیز وہ یہ فیل ہوئی ہے کہ ایک ان میں برداشت تھوڑی کم ہے جتنا میں نے آبزرو کیا. اور میرے پاس جو پلیئرز آتے ہیں, اور زیادہ تر میرے پاس فٹ بال پلیئرز آتے ہیں, اور لٹرلی میں نے یہی چیز ان میں آبزرو کیا کہ ان میں اب برداشت کم ہے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ ان میں نے کمی محسوس کی. دوسرا یہ کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے, لائک اپنے فوڈ انٹیک کا خیال نہیں رکھتے. اور وہ یہی جب وہ تکلیف لے کر آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کھانے کی ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے, ہمارا ایسے ہے ویسے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. وہ مطلب 2 چیزیں میں نے جو یہی فوکس کی ان پہ کہ آپ کے اندر ایٹ لیسٹ بینگ اے اسپورٹس پرسن اگر آپ ہو تو آپ کو یہ چیز یہی فیل کرنی چاہیے کہ آپ میں برداشت ہونی چاہیے, وہ کسی بھی سینس میں ہو. لائک یہ نہیں کہ وہ صرف آپ دماغی برداشت کی بات کر رہے ہو, نہیں, آپ جسمانی برداشت کی بھی بات کرو کہ اگر فزیکلی آپ کے اگر اوپر کوئی پریشر دیا جا رہا ہے, آپ کو بیک ٹو بیک اگر کوئی چیز بتائی جا رہی ہے, آپ کو کوئی ایک اسپورٹس کا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے بیک ٹو بیک یہ چیز کرنی ہے, تو آپ کے اندر سب سے پہلی چیز برداشت ہونی چاہیے. آپ کی باڈی میں اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ آپ چیز کو مینیج کیسے کرو, آپ چیز کو لے کے کیسے چل رہے ہو. ایک چیز ٹھیک ہے یہ نارمل ہو گیا, لیکن ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. بینگ اے اسپورٹس پرسن آج کل ہمارے ایسے اسپورٹس کے لوگ ہیں جو کہ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے, کھانا پینا ان کا بہت خراب ہوا ہے, اپنی ڈائٹ کو نارملی اچھا چلتے پھرتے جوس پی لیا, چلتے پیتے جی دودھ. کیونکہ میرے 1-2 ہیں ایسے ایتھلیٹ فرینڈز ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری جو ہے وہ فوڈ کا ہم سے بالکل بھی مطلب کھانے پینے کا ہم خیال نہیں رکھ پا رہے, تو تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں.
تو مین چیز یہ ٹھیک ہے آپ لوگ کام کرتے ہو, آف کورس آپ کو ٹائم کم ملتا ہے, بٹ آپ کا بریک فاسٹ آپ سب سے پہلے اپنا ٹھیک سے کرو, ہیلدی بریک فاسٹ کرو تاکہ آپ کا دن ٹھیک گزرے. درمیان میں آپ نارملی کوئی شیک لے لو, کوئی جوس لے لو اس کے لحاظ سے, اس کے بعد آپ شام کا ڈنر ٹھیک کرو, آپ کی ایک باڈی بھی مینٹین رہے گی, آپ کو اتنی ایشو بھی نہیں ہوگا, آپ اتنا سٹاوی بھی فیل نہیں کرو گے. تو یہ کہ چیزیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں, لائک اب بندے کو کس طریقے سے چلنا ہے, کس طریقے سے فوکس کرنا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. بڑا امپورٹنٹ آپ نے محسنہ کہا, لیکن ہمیں اذان بریک لینی ہے. اذان بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں اسٹرینتھ اور فزیکل ٹریننگ میں ڈفرینس کتنا ہے. Here he goes again. Here he goes again. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360. محسنہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فزیکل فٹنس ٹرینر. ان سے بات ہو رہی تھی کہ فزیکل فٹنس اور خاص کر کے بات کریں باڈی بلڈنگ. آپ کو پتہ ہے آج کل بہت مشہور ہے پاکستان میں, کیونکہ باڈی بلڈنگ ایتھلیٹس جا کے انٹرنیشنلی لڑتے بھی ہیں, کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو کہ ہمارے کہیں نہ کہیں روزمرہ زندگی میں مس کرتے ہیں. محسنہ آپ بات کری تھی, میں تھوڑا سا کیونکہ فزیکل فٹنس اور خاص کر کے اسٹرینتھ ٹریننگ, ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گی؟ ایز آئی ٹولڈ یو اسٹرینتھ ٹریننگ از لائک ویٹ لفٹنگ, ٹھیک ہے. اسٹرینتھ ٹریننگ میں ہمیں انڈیورنس کی بات کرنی پڑتی ہے, اور فزیکل فٹنس میں ہمیں اوبویسلی ہیلتھ سے لے کر ہماری باڈی کی فزیکل فٹنس, اپنا فوڈ انٹیک اور سب کچھ اس کی بات کرنی پڑتی ہے. آسان الفاظ میں آپ کارڈیو بیچ میں لے کے آ سکتی ہیں. ایگزیکٹلی, کارڈیو واسکولر لے کر بسٹ آتے ہیں, کیونکہ اس میں کارڈیو واسکولر ایکٹیویٹیز میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر انڈیورنس کتنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایروبک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور این ایروبک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ اسٹرینتھ ٹریننگ سب سے فرسٹ پہ ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کو زیادہ فوکس کر لیتے ہیں, کیونکہ اسٹرینتھ ٹریننگ میں ہوتی ہے ویٹ لفٹنگ, جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے. تو مین چیز, اگر آپ ویٹ لفٹنگ کے لیے جا بھی رہے ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہو, تو آپ کے اندر ایک اتنا اسٹیمنا, اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ آگے جا کے ویٹ لفٹنگ بھی کر سکتے ہو. اب میں ہوں, جیسے میں کہوں کہ میں جم میں جاؤں گی, آئی وانٹ ٹو گین مائی ویٹ اینڈ آل دیٹ. تو اگر مجھے جا کر کہیں گے جی ویٹ لفٹ کرو, ویٹ لفٹ میں کیسے کروں گی, میرے اندر انڈیورنس اتنی نہیں ہے, میرے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, اتنی برداشت ہی نہیں ہے, تو میں کیسے اپنے آپ کو وہ کروں گی. تو سب سے پہلے وی ہیو ٹو مینٹین اوور باڈی, وی ہیو ٹو مینٹین اوور فزیکل فٹنس, دین وی گو ٹو دا اسٹرینتھ ٹریننگ ایز ویل. اوکے, سو دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ان ایوری پرسنز لائف. اس میں محسن اگر بات کریں فزیکل فٹنس کی بات کروں یا اسٹرینتھ ٹریننگ, چلے فزیکل فٹنس پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ, نارمل ہے جاگنگ, اور اس کو پروموٹ کیسے کیا جائے خاص کر کے ہمارے معاشرے میں فزیکل فٹنس کو. جی, فزیکل فٹنس کو پروموٹ آپ چھوٹے چھوٹے سیمینارز رکھیں, ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے آپ ایسے ایک ڈفرینٹ اسکولز اور یونیورسٹیز میں ایک ایسی ورک شاپس رکھیں جس میں آپ ان کو اسٹوڈنٹس کو, جو آج کل کی نیو جنریشن ہے, ان کو بتایا جائے کہ آپ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. آپ کو ساتھ وہ لوگ بھی رکھے جو ایسے بندے ہیں جو کہ یہ شو کرائیں کہ وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہیں, کہ جو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے. کچھ جگہ پہ ایسے لوگ رکھیں آپ کے جو پتہ ہو کہ یار چاہیے فزیکل فٹنس میں اپنے لیے ہیں, اچھے ہیں, بیسٹ ہیں. تو فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا از ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ آپ لوگ, اور وہ کیسے رکھا جائے, آج کل کی نیو جنریشن کے لیے میرے لیے ایک یہی, لائک میری طرف سے ایک یہی لوگوں کو ہے کہ آپ ڈفرینٹ سیمینارز کروائیں, ڈفرینٹ ورک شاپس کروائیں, اور ان میں ان کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین یور باڈی, ہاؤ ٹو مینٹین یور ہیلتھ, ہاؤ ٹو ایٹ ہیلدی فوڈ, اور ہاؤ ٹو مینٹین لائک یور لائف ان اے ہیلدی وے. میں نے جیسے آپ کو کہا نا لاسٹلی, بہت سے ینگسٹرز اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے, ان کو بھی ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتا ہے کہ یار چاہے وہ ویٹ لفٹنگ ہے, چاہے باڈی بلڈنگ ہے, جو بھی ہے اس کا ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتا ہے. جو ینگ ایتھلیٹس ہیں, چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہیں, زیادہ اسپیسیفکلی میں فیمیلس کی بات کروں گا, ان کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہیں موٹیویشنل. ہاں, میرے لیے مطلب میری طرف سے ان کے لیے ایک یہی میسج ہے
کہ کائنڈلی آپ اپنے آپ کو اتنی پریشر میں نہ ڈالیں, اسپیشلی جو فیمیلز ہیں, کیونکہ آج کل کی فیمیل جو ایتھلیٹس ہیں ان کے بہت سارے بعد میں جا کے ایشوز بنتے ہیں. جب وہ اسٹرینتھ ٹریننگ پہ آتی ہیں تو ان کے بہت سارے ایشوز بنتے ہیں, اور وہ کیا ایشوز بنتے ہیں, آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو ان کے اس طرح کے ایشوز جب وہ بن جاتے ہیں, پھر وہ نہ تو آگے کھیل پاتی ہیں, نہ تو وہ آگے کچھ کر پاتی ہیں, وہ پھر ان کو نیگیٹو اور پازیٹیو طرح کے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. سو میسیج ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پلیز پریشر میں مت ڈالیں, آپ اپنے آپ کو ایک ہیلدی وے میں رکھیں, آپ اچھا کھائیں, اور اگر آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے, فزیکل فٹنس کی طرف جانا ہے, تو کائنڈلی ایک اچھا فزیکل اپنے لیے ٹرینر اپوائنٹ کریں جو آپ کو پراپر گائیڈنس دے, آپ کی ہیلتھ کے اکارڈنگ, آپ کی باڈی کے اکارڈنگ, اور اسپیشلی آپ کو ویٹ لفٹ آپ کی باڈی کے اکارڈنگ کتنا کرنا ہے, آپ کو اس کی سب سے پہلے گائیڈنس دے. تو کائنڈلی آپ اس چیز کو ضرور خیال رکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس میں بہت شکریہ محسنہ ظفر, آپ موجود تھی اسپورٹس 360. اس میں تھوڑا سا ایک پیغام میں ایڈ آن بھی کرنا چاہوں گا. جو جمز ہیں, چاہے فٹنس سینٹرز ہیں, آئی نو فرینڈلی ہیں, ایکو فرینڈلی ہیں, لیکن خدا را فیس بھی کم کریں, بہت زیادہ فیس ہے, سیریسلی عام انسان سپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن بہت شکریہ آپ کا, آپ موجود تھی اسپورٹس 360 کے ساتھ. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو عبد المعید شاہ صاحب, ملک خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بات کریں گے آسٹریلیا ورسز نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ سیریز پہ.